اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیسی خوشبو استعمال کرنے کے بارے میں بتلایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کو خوشبو ایسی استعمال کرنی چاہیے جس کی خوشبو ظاہر ہو، یعنی دوسروں کو بھی پہنچ رہی ہو اور اس کا رنگ پوشیدہ ہو، اور عورتوں کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ نظر آ رہا ہو اور خوشبو پوشیدہ ہو، یعنی بہت معمولی سی خوشبو آ رہی ہو۔ اس حدیث میں مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق بتایا گیا ہے، یعنی مرد ایسی خوشبو لگائیں جس سے کپڑے پر رنگ نہ لگے یا ہلکا سا رنگ لگ جائے مگر خوشبو تیز ہو جو دوسروں تک پہنچ رہی ہو، مثلاً عطر، گلاب، مشک، کافور وغیرہ لگا لیں۔ اور عورتوں کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ کپڑے پر ظاہر ہو جائے مگر خوشبو بہت ہی معمولی ہو، جو خود اپنی ذات یعنی اپنی ناک تک محدود رہے، یا شوہر قریب ہو تو اس کی خوشبو آ جائے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس پر گزرے گی اور لوگوں کو اس کی خوشبو آئے گی تو اس عورت کا یہ عمل زنا میں شمار ہوگا۔ اس بنا پر عورت کو تیز خوشبو لگانے سے سخت پرہیز کرنا لازم ہے، اور عورت کو تیز خوشبو لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ دیکھیے، عصمت اور عفت کو محفوظ رکھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اصول بتلائے ہیں اور کیسی کیسی نصیحتیں کی ہیں۔ افسوس ہے کہ اس دور کے مسلمان صرف نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ دشمنان اسلام جو رنگ ڈھنگ اور بے حیائی اختیار کرتے ہیں، یہ لوگ بھی ان کے پیچھے لگ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر بے حیائیوں کے پیچھے لگ جانا ایمان کے دعوے داروں کو کہاں تک زیب و زینت دیتا ہے۔ آپ خود ہی غور کر لیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر برے عمل، ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔